حج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عبادت ہے اور اتنی جامع عبادت ہے کہ جو تینوں طرح کی عبادات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مرد و خواتین، لیکن وہ حج کے متعلق ذرہ برابر بھی اور بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ اپنا حج بھی خراب کرتے ہیں اور دوسروں کا حج بھی خراب کرتے ہیں۔ حج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے جس میں انسان اپنے دوسرے مسلمانوں کو جو دنیا بھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ جس خاتون کے پاس محرم میسر نہیں ہے تو اس خاتون پر حج فرض نہیں ہے، بہت سارے اہل علم کے نزدیک یہی ہے۔ اور کچھ اہل علم کے ہاں جس شخص نے حج کیا اور کوئی بےہودہ بات نہیں کی، بےہودہ عمل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی نافرمانی کا عمل کیا، تو وہ ایسے حج کے بعد ایسے ہی گھر واپس آئے گا، اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جسے اسی دن اس کی ماں نے جنم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام کا سب سے آخری رکن حج ہے۔ حج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور استطاعت دو طرح کی ہے، ایک ہے استطاعت مالی اور ایک ہے استطاعت بدنی۔ مالی استطاعت یہ ہے کہ انسان کے پاس اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کے بعد اور ان کے اخراجات کو پورے کرنے کے بعد سفر کا اور وہاں پر قیام کا اور دیگر ضروریات کا جب خرچہ موجود ہو اور مالی اتنی استطاعت ہو تو انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور بدنی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ انسان سفر کرنے کے قابل ہو، انسان سفر کرنا، سواری پر بیٹھنا اور حج کے اراکین کو پورا کرنا اگر اس کے قابل ہو تو دونوں استطاعتیں جب ملتی ہیں تو پھر انسان کے اوپر حج فرض قرار پاتا ہے۔ حج انسان پر پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں، 97 نمبر آیت میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی خاطر لوگوں پر حج فرض ہے، ہر شخص پر جو کہ حج کی طرف راہ کی طاقت رکھتا ہو، یعنی سفر کی طاقت رکھتا ہو، اور اس سے مراد انسان کی مالی استطاعت بھی ہے اور اس کی بدنی استطاعت بھی ہے۔ ان دونوں طرح کی استطاعت میں فرق یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب مالی استطاعت اس میں پوری ہو تو مالی استطاعت کی موجودگی میں انسان کی زندگی میں کوئی شخص اس کی طرف سے حج نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر انسان میں مالی استطاعت تو ہو لیکن بدنی استطاعت نہ ہو، وہ حج کرنے کے لیے سفر کرنے کے قابل نہ ہو، تو بہت سارے اہل علم کے نزدیک انسان مالی استطاعت کے بعد اپنی طرف سے کسی اور کو حج اپنی زندگی میں بھی کروا سکتا ہے، حج بدل، اگر اس کے پاس بدنی طور پر اتنی استطاعت نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے سلسلے میں ایک بات اسلام میں یہ بھی سکھائی گئی کہ دنیا سے جانے والے جو لوگ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا شخص وہ خود پہلے اپنا حج کر چکا ہو، جس کو حج اسلام کہتے ہیں، یعنی فرضی حج اپنا کر چکا ہو، تو وہ کسی کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ حج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عبادت ہے اور اتنی جامع عبادت ہے کہ جو تینوں طرح کی عبادات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس میں مالی عبادت بھی ہے، یہ بدنی عبادت بھی ہے، اور یہ قولی عبادت بھی ہے کہ اس میں جسم کی انرجی بھی لگتی ہے اور بہت لگتی ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اچھا خاصا مال خرچ ہوتا ہے، اور اس میں اذکار و وظائف بھی موجود ہیں۔ حج انسانوں پر فرض کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت وہ ہے جو زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان بخل اور تنگ دلی سے نجات پا لے، کیونکہ جب وہ مال خرچ کرے گا اور مال صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے قرب کے لیے خرچ کرے گا، کہ اس مال کو خرچ کرنے کے بعد وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس گھر میں جائے اور اس بیت الحرام کا طواف کرے اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت سے لطف اندوز ہو، اور پھر حج کے دنوں میں دیگر مناسک حج کو ادا کرے، تو اس پر جتنا بھی خرچ آئے گا تو یہ چیز انسان کے اندر عاجزی کو پیدا کرے گی۔ حج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے جس میں انسان اپنے دوسرے مسلمانوں کو جو دنیا بھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ملتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اسلام کی عظمت اور اسلام کی حقانیت اور سچائی اور اسلام کا وہ عظیم نظام جو نظام حج ہے، جس کے ذریعے سے ایک
پورا پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے کہ کس طرح سے مسلمان متحد ہیں، کس طرح سے مسلمان منظم ہیں، اور کس طرح سے مسلمانوں میں وہ جو اونچ نیچ ہے، جو امیری اور غریبی کے نام پر، کاسٹ برادری کے نام پر اور وطنوں کے نام پر کس طرح سے وہ یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تمام کے تمام لوگ، وہ امیر ہوں یا امیر نہ ہوں، وہ کسی بھی زبان اور کسی بھی ملک اور کسی بھی رنگت کے ہوں، تمام کے تمام لوگ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہ 2 انسلے کپڑوں میں ہوں گے، اور ان کا کلر بھی سفید ہوگا مردوں کے لیے، اور اسی طرح خواتین کے لیے جو احرام ہے، ہر طرح کا لباس ان کے لیے احرام ہے، اس احرام کی نیت ہے۔ حج کے سلسلے میں جو شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پر عاقل ہونا، بالغ ہونا اور استطاعت کا ہونا، یہ چیزیں اس پر فرض ہیں، اور اسی طرح سے راستے کا محفوظ ہونا۔ اور کچھ اہل علم نے ایک شرط خواتین کے لیے یہ بھی رکھی ہے کہ ان کے پاس محرم کا میسر ہونا۔ جس خاتون کے پاس محرم میسر نہیں ہے تو اس خاتون پر حج فرض نہیں ہے، بہت سارے اہل علم کے نزدیک یہی ہے۔ اور کچھ اہل علم کے ہاں اگر کسی خاتون کے پاس محرم میسر نہ ہو تو وہ خواتین کے قافلے میں، جب کہ سفر امن کا ہو اور غیر محرم کے ساتھ کسی خلوت کا کوئی خدشہ نہ ہو اور دیگر کسی فتنے کا خدشہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ خاتون سفر کر سکتی ہے۔ یہ چند علماء کے نزدیک اس کا جواز ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے۔ حج میں سب سے بنیادی چیز، سب سے بڑا سبق وہی ہے جو ارکان اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا بھی پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اس سبق کو اتنی مرتبہ حاجی کی زبان سے نکلوایا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تاکہ اس کے دل میں راسخ ہو جائے۔ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، میقات سے جب احرام پہنتے اور احرام کی نیت میں داخل ہوتے ہیں مرد و خواتین، تو سب سے پہلا سلسلہ ان کے لیے نیت کے بعد ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لا الہ الا اللہ کی پوری تفسیر، توضیح اور اس کی عملی ایک شکل ہے کہ اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ اعمال ایسے نہیں، اے اللہ دل ایسا نہیں کہ آپ کے دربار کی حاضری دی جائے، لیکن ایک چیز کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ ہے اور وہ یہ ایمان ہے کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، اور اس عقیدے کے ساتھ بھی حاضر ہوئے ہیں کہ یا رب ہر طرح کی تعریف بھی تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں بھی تو نے دے رکھی ہیں، اور ہر طرح سے بادشاہت بھی صرف تیری ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اے اللہ میں پھر سے اقرار کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تلبیہ میں بھی یہی کلمہ اور یہی بات سب سے نمایاں ہے، اور اس کے علاوہ حج کے مختلف ارکان اور مختلف اوقات میں جو دعائیں سکھائی گئیں ان میں بھی یہی نمایاں ہے، یہاں تک کہ حج کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن ایسا ہے کہ اسی کو حج کہا گیا، اور عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا جسے قرار دیا گیا وہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں جو وہاں پر بلند ہوتی ہیں، تو یہ اس کا سب سے بڑا مظہر اور توحید کا سب سے بڑا مظہر اور توحید کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ تو حج میں حاجی کو سب سے بڑی چیز جو سیکھنی چاہیے وہ توحید کا سبق ہے، اور مزید یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس طرح سے پیش ہونا کہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، احرام کا انسلا ہونا اور سفید کپڑوں میں ہونا، یہ تمام چیزیں بھی انسان میں عاجزی اور انکساری کو پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے سر کے بالوں کو منڈوانا یا مرد و خواتین کے لیے سر کے بالوں کو کاٹنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر عاجزی اور انکساری کو اور اللہ کی فرمان برداری کو شو کرتا ہے۔ حج کے سلسلے میں جیسے ہی جس شخص پر حج فرض ہوتا ہے تو اس پر حج کی فرضیت کے ساتھ ہی حج کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مرد و خواتین، لیکن وہ حج کے متعلق ذرہ برابر بھی اور بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ اپنا حج بھی خراب کرتے ہیں اور دوسروں کا حج بھی خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا حج جیسے ہی فرض ہو، سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ حج کے طریقے کو اور حج کے مناسک کو سیکھا جائے، کہ حج کے
ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، اور اسی طرح سے احرام کے محظورات یعنی احرام کی پابندیاں کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو پورا کیا جائے گا، اور مزید حج کا طریقہ کار کیا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ حج 8 ذوالحج سے شروع ہوتا ہے۔ حج 5 دنوں پر، ٹوٹل 5 دنوں پر مشتمل ہے، یا 6 دنوں پر: 8 ذوالحج، 9 ذوالحج، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج۔ یہ جو دن ہیں ان میں 8 ذوالحج کو جو حجاج کرام مکہ میں جہاں پر بھی موجود ہوں گے وہ حج کی نیت کرتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے مینا میں جائیں گے، اور 9 کو وہ مینا سے عرفات جائیں گے۔ عرفات شام مغرب کے وقت میں اذانیں جب ہو رہی ہوں گی تو نماز وہاں پہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ عرفات مزدلفہ آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں وہ رات گزاریں گے، اور 10 کو دوبارہ مینا میں آئیں گے، اور پھر بڑے بڑے 4 کام کریں گے: کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا اور منڈوانا، اور طواف افاضہ یا طواف حج کرنا، اور اس کے بعد وہ احرام سے نکل جائیں گے، طواف اور سعی دونوں کرنا۔ اس طرح سے وہ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد کے اگلے 3 دن، 2 دن لازم ہیں اور 3 دن اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر لے، وہ ہے 11، 12 اور 13۔ اس میں صرف اور صرف جمرات کو کنکریاں ماری جائیں گی، اور راتیں وہیں پر مینا میں گزاری جائیں گی، پوری راتیں یا راتوں کا کچھ حصہ بھی اگر گزار لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو شخص 12 ذوالحج کو اپنے حج کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ مغرب سے پہلے وہاں سے نکل جائے گا یا نکلنا شروع کر دے گا، اور جو شخص 13 کا بھی پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ 12 کے بعد کی رات یعنی 13 سے جو پہلے آتی ہے وہ وہیں پر گزارے گا۔ لیکن جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سکھاتا ہے، حج بخل اور کنجوسی سے نجات سکھاتا ہے، حج مسلمانوں کو یہ برادری، کاسٹ، رنگ و نسل کی تفریق سے آزاد کرتا ہے، اور حج انسان کی روحانی، جسمانی اور انسان کے ایک ایک عمل اور ایک ایک عضو کی تربیت اور طہارت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں جو شخص چلا جائے تو وہ کوئی بیہودہ حرکت نہ کرے، نہ ہی بری نظر ہو، نہ بری سوچ ہو، نہ بری حرکت ہو، اور اسی طرح کوئی فسق و فجور کا کام، نافرمانی کا کام نہ کرے، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرے، کیونکہ اس موقع پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو ناپسند ہوتی ہیں، دھکم پیل ہوتی ہے، اور جگہ کی کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی رش، کبھی تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں حج کا بہت بڑا سبق صبر ہے، استقامت ہے، ثبات ہے۔ انسان کے اندر خود اپنے نفس پر کنٹرول اس کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ اس طرح کا حج کرے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حج فلم یرفث ولم یفسق۔ جس شخص نے حج کیا اور کوئی بیہودہ بات نہیں کی، بیہودہ عمل نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی نافرمانی کا عمل کیا، تو وہ ایسے حج کے بعد ایسے ہی گھر واپس آئے گا، اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جسے اسی دن اس کی ماں نے جنم دیا۔ یعنی پہلے دن، اپنی عمر کا پہلا دن جس بچے کا ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ انسان اسی طرح سے پاک ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد، اگر اس کا حج حج مبرور ہو، اور حج مبرور یہ کہ جس میں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے وہ تمام اعمال کیے جائیں جو سکھائے گئے، اور اللہ کی خاطر تمام طرح کی نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے، اور حج سے جو سبق سکھائے گئے ہیں ان کو سیکھا جائے، تو یہ انسان پاکیزگی کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اب اس کا فرض ہے کہ اس مقام و مرتبہ کو حج سے واپس آنے کے بعد بھی عمر بھر سنبھال کر رکھیں۔ آئیے اسلام سیکھیں، اسلام قبول کریں، اور ایمان کو پختہ کریں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔